کیا اردگان اکرم اماموغلو کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں؟ سب ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرنے والے ترکی کے اکرم اماموغلو کون ہیں؟ ان کی گرفتاری کیوں عمل میں آئی؟ استنبول اور انقرہ میں ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیوں کیا؟ کیا اردگان 2 دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں؟ ترکی کے اندر ایک اس طرح کی سیاسی ہلچل ہونا یقینی طور پر ایک تشویشناک بات ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ میں جب بھی نیا سلطان تخت پر بیٹھتا تو پہلا یہ کام کرتا کہ اپنے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اگرچہ آج سلطنت عثمانیہ کا کوئی وجود باقی نہیں، لیکن ترکی کے موجودہ حکمران رجب طیب اردگان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ان کا طرز سیاست انہیں اس دور کی یاد ضرور دلا رہا ہے جب ترکی میں خلیفہ تخت نشین ہوتا تھا تو اپنے بھائیوں کو موت کی نیند سلا دیا کرتا تھا۔ ماضی گواہ ہے کہ اردگان اپنے سیاسی مخالفین سے نرمی برتنے کے تو ہرگز قائل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں ان کے حامی انہیں اپنا سلطان مانتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی میں اردگان کے بدترین سیاسی مخالف اکرم اماموغلو کو بدعنوانی اور ایک دہشت گرد گروہ کی معاونت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ رجب طیب اردگان اور اکرم اماموغلو کون ہیں؟ اکرم اماموغلو کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ اس گرفتاری کا ترکی کی سیاست، اس کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اکرم اماموغلو اردگان کے لیے سیاسی خطرہ بن چکے ہیں؟ ان کی گرفتاری کو ہم اتنا اہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان تمام ایشوز کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیے ایک ایک کر دیکھتے ہیں۔ یہ قصہ چند روز قبل اس وقت شروع ہوا جب ترک صدر رجب طیب اردگان کے سیاسی حریف اکرم اماموغلو کو اچانک بدعنوانی کے الزام میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اکرم اماموغلو اس وقت استنبول کے میئر ہیں، سیکولر ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اکرم اماموغلو کو ترک صدر طیب اردگان کے مضبوط سیاسی حریفوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں 23 مارچ کو ریپبلکن پیپلز پارٹی کا اگلا صدارتی امیدوار نامزد کیا جانا تھا، لیکن اس سے قبل ہی 18 مارچ کو استنبول یونیورسٹی نے ان کی ڈگری کو کالعدم قرار دے دیا۔ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو وہ اگلا صدارتی انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ ترکی کے آئین کے مطابق ترک صدر کے لیے لازم ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ اماموغلو نے اس اقدام کو بے بنیاد اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کو آزاد، سیاسی مداخلت سے پاک اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے وقف رہنا چاہیے۔ اس کے اگلے ہی دن 19 مارچ کو درجنوں پولیس اہلکاروں نے استنبول میں واقع اماموغلو کے گھر پر چھاپا مارا اور انہیں بدعنوانی کے الزام میں تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا۔ اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال تھی۔ جس وقت پولیس کے اہلکار ان کے گھر کے باہر ان کی گرفتاری کے لیے موجود تھے، اس وقت سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی خواہش کو دبایا یا خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ترکی کی عوام اور دنیا بھر میں جو لوگ جمہوریت اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ اماموغلو کی گرفتاری کے بعد استنبول کی پولیس اب تک 100 سے زائد افراد کو حراست میں لے چکی ہے، اور یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ اگر ہو سکا تو اس کی کچھ کلپس آپ کو یا ایک آدھ جھلک آپ کو دکھائیں گے کہ اکرم اماموغلو اپنی ٹائی سیٹ کر رہے ہیں، اپنا کالر ٹھیک کر رہے ہیں، اور سامنے ایک کیمرہ ہے اور فون ہے شاید، اس پہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ باہر پولیس والے آگے ہیں، مجھے لینے آ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، لیکن میں بالکل بھی پریشان نہیں، اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ بہت ہی مطمئن ہیں اور اطمینان سے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب لگتا یہ ہے کہ حکومت میں اس طرح پایا جاتا ہے
اسی وجہ سے مغلو کی گرفتاری کے بعد استنبول کی پولیس اب تک سینکڑوں افراد کو حراست میں لے چکی ہے، جن میں سیاستدان، صحافی اور ترکیے کی اہم کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں۔ مغلو کے حامی اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ پورے ترکیے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر، تعلیمی اداروں میں اور ٹرین سٹیشنز پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ استنبول میں پولیس اور عوام کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر حکومت نے استنبول میں عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پورے ملک میں سوشل میڈیا تک عوام کی رسائی بھی محدود کر دی گئی ہے، جس کے بعد کئی سوشل میڈیا ویب سائٹس کی سروسز میں خلل کی شکایت سامنے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے اور اب یہ اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کون کیا پوسٹ کر رہا ہے، تو بڑی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ترکیے کے ان سیاسی حالات کو سمجھنے کے لیے دراصل صدر رجب طیب اردغان کے پس منظر سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ترک صدر اردغان استنبول میں ہی پلے بڑھے اور وہ سن 1970 کی دہائی میں سیاست میں آئے، اور سیاست میں آنے سے پہلے وہ اسی شہر استنبول میں بریڈ سے بنے سنیکس فروخت کیا کرتے تھے۔ وہ سیاست میں نیچے سے اوپر آئے ہیں اور استنبول کے میئر، وزیر اعظم اور پھر ترکیے کے صدر بنے ہیں۔ اردغان کو جدید ترکیے کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کے بعد ملک میں اب تک کا سب سے مضبوط حکمران خیال کیا جاتا ہے۔ اردغان سن 2023 میں تیسری بار ترکی کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ آئین کے مطابق وہ 2028 کے بعد بطور صدر حکومت نہیں کر سکتے، مگر ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اپنے اقتدار میں توسیع کے لیے شاید وہ آئین میں ترمیم کر دیں۔ ترکی میں اگلا صدارتی انتخاب سن 2028 میں ہونا ہے، مگر قبل از وقت انتخاب بھی اس کا بھی امکان موجود ہے۔ صدر اردغان، ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ایک سخت گیر حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2016 میں اپنی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کو بھی سختی سے کچل ڈالا تھا۔ اردغان نے اس بغاوت کا ذمہ دار اپنے سابق اتحادی فتح اللہ گولین کی پیروکاروں کو ٹھہرایا تھا۔ بغاوت پر قابو پانے کے بعد انہوں نے نہ صرف اعلیٰ فوجی افسروں کو سزائیں سنائیں، بلکہ فتح اللہ گولین کے پیروکاروں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن بھی کیا۔ وہ گولین سے نمٹنے میں تو کامیاب رہے، لیکن اب انہیں اکرام اماموغلو کی صورت میں ایک نئے سیاسی چیلنج کا سامنا ہے۔ دراصل اس وقت طیب اردغان اس بات کو خود کبھی اکنالج نہ کریں، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ آرٹیکل میں نے پڑھا جو کہ اس کو کے بارے میں تھا جو کہ طیب اردغان کے خلاف ہوا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مغرب رجب طیب اردغان سے خوش نہیں تھی۔ اس وجہ سے ترکیے کی فوج، خصوصی طور پر ایئر فورس اور جوڈیشری، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحافی اور کچھ بزنس مین، ان کو ملایا گیا اور ان کو ملا کر ایک سازش تیار کی گئی کہ رجب طیب اردغان کو حکومت سے بے دخل کر دیا جائے، اور رجب طیب اردغان اس تمام سازش سے بے خبر تھے۔ کرنے والے اپنا کام کر رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اس کی اطلاع ہو گئی، لیکن وہ براہ راست رجب طیب اردغان کو یہ پیغام نہیں پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ شک تھا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس پر نہیں کیا جا سکتا، ان سے جو مواصلات کے ذرائع ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں، کتنے نہیں ہیں۔ تو پوٹن نے اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، اور اس ایلچی نے یہ کہا کہ میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں مختلف ممالک کا دورہ کروں گا اور ان لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور ان ممالک میں ترکیے کا نام شامل نہیں تھا۔ جب وہ ایلچی نکل پڑا اور ان کا جو سفارتکار تھا وہ نکلا اور اس نے وہ تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک کا دورہ کیا، تو اس کے بعد کہیں تیسرے چوتھے ملک پہنچ کے، جیسے اردن گیا، شام گیا، یمن گیا، تو اس کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ نہیں، میں ترکیے بھی جاؤں گا، کیونکہ شام کی صورتحال جو ہے وہ ترکیے سے بات کیے بغیر نہیں بنتی۔ بیچ میں وہ ترکیے بھی چلا گیا۔ اب جب وہ ترکی گیا تو وہاں پر جا کر
اس نے جو بھی سفارتکار تھے ان سے کہا کہ جناب مجھے رجب طیب اردگان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ذاتی کام ہے۔ اور جب وہ اکیلا رجب طیب اردگان سے ملا تو اس آرٹیکل میں یہ انکشاف تھا کہ اس نے ان تمام لوگوں کی فہرست رجب طیب اردگان کو دی جو اس کے خلاف سازش میں اس کو میں شامل تھے۔ اس کے بعد سے رجب طیب اردگان نے ان ایئر فورس کے آفیسرز، جوڈیشری کے لوگوں، بزنس مین، باقی لوگ جو تھے ان پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔ اور جب ان لوگوں پر کریک ڈاؤن شروع ہوا تو جن لوگوں نے کو کرنا تھا ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے پاس کسی نے فہرست دے دی اور اس کو پتہ چل گیا۔ اور وہ یہ کو جو اس وقت ہوا تھا، کہتے ہیں کہ وہ مہینہ ڈیڑھ بعد میں ہونا تھا، اور یہ لسٹ ملنے کی وجہ سے اور لوگوں کے پکڑنے کی وجہ سے ایک ہیسٹی کو ہوا، اور اس ہیسٹی کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور اس طریقے سے رجب طیب اردگان اللہ تعالیٰ کی اور پھر اس کے بعد پوٹن کی مدد سے اس سیاسی بحران سے نکلنے کا اس میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، رجب طیب اردگان اتنا وقت ایوان اقتدار میں گزارنے کے بعد اکرام اماموغلو کی صورت میں ایک نئے سیاسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اکرم اماموغلو ترکیے کے طاقتور ترین اردگان کے لیے ایک خطرہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اکرم اماموغلو اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور استنبول کے میئر ہیں۔ وہ ترکی کی سیاسی منظرنامے پر اس وقت نمودار ہوئے جب انہوں نے برسر اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو میونسپلٹی انتخابات میں 2 مرتبہ شکست سے دوچار کیا۔ یہ مئی 2019 کے دن تھے جب ترک الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے الزامات پر میئر استنبول کے انتخابات میں اکرم اماموغلو کی کامیابی کو کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے اس حکم پر اماموغلو کو مجبوراً اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ دوبارہ انتخابات کا بگل بجا تو اماموغلو ایک بار پھر چھاتی ٹھوک کر میدان میں اتر آئے۔ اس الیکشن میں بھی استنبول کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے ان کی حمایت کی۔ اماموغلو نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز استنبول میں ایک بڑے جلسے سے کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے ڈرامائی انداز میں اپنے ووٹرز کو چارج کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اس جلسے میں خطاب کے دوران اماموغلو نے اچانک اپنا کوٹ اتارا اور ٹائی اتاری اور پھینک دی، قمیض کی آستینیں چڑھا لیں، کہیں کہیں بھٹو دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، اور صدر اردگان کے آمرانہ اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس دن انہوں نے استنبول کے عوام کو یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ بعد ازاں یہی جملہ ان کا انتخابی نعرہ بن گیا، ان کا سلوگن بن گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ استنبول کے دوبارہ انتخابات میں اماموغلو نے 55% ووٹ حاصل کر کے صدر اردگان کو بھاری شکست دے دی۔ اماموغلو کی یہ کامیابی استنبول پر 25 سال تک حکمرانی کرنے والے صدر اردگان اور ان کی جماعت کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ ترکی کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق اس طرح کی ہار اردگان کو نہ صرف ذاتی طور پر چبھتی ہے بلکہ ان کی پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ترکی میں جاری سیاسی دنگل میں فتح کس کا مقدر بنے گی اور کون شکست سے دوچار ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کیا اردگان گولین کی طرح اپنے نئے سیاسی حریف کا راستہ روکنے میں کامیاب رہیں گے؟ لیکن اس دفعہ ان کے پاس کوئی پوٹن نہیں ہے، کیونکہ سیریا میں جو اردگان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس میں انہوں نے اسی پوٹن کو جس نے ان کو بچایا تھا اس کا پتہ صاف کر دیا ہے، اس کا ڈبہ گول کر دیا ہے۔ رشیا جس کی کہ شام میں، سیریا میں اس کی بیسز تھیں، اس کی ایئر بیس تھی، اس کی فوجی اڈے تھے، اس کی نیول بیس تھی، ان کو وہاں سے وہ چیزیں ریپ اپ کرنی پڑی، بڑا نقصان ہوا۔ اور اسد رژیم کے ساتھ روس کے بہت اسٹریٹجک تعلقات تھے، وہ بھی ایک نقصان ہوا بہت بڑا سفارتی، اور اس علاقے میں اب روس کی اس طریقے کی پریزنس نہیں رہی ہے۔ تو کیا اب
اکرم اماموغلو کی صورت میں جو ایک نیا امتحان رجب طیب اردغان کے سامنے ہے، اس امتحان میں بھی وہ سرخرو ٹھہریں گے اور ایک بار پھر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس دفعہ ان کے پاس کم از کم پوٹن تو نہیں ہے۔ خیر، ان تمام سوالوں کے جواب تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سیاست کی بساط پر کون کس کو شہ مات دیتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو سب ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرنے والے اکرم اماموغلو کے پس منظر سے ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اکرم اماموغلو سن 1971 میں ترکی کے ایک ساحلی قصبے عقبات میں پیدا ہوئے۔ وہ نوعمری میں ہی استنبول چلے آئے۔ یہاں انہوں نے بزنس کی تعلیم حاصل کی اور پھر تعمیراتی صنعت میں کام کرنے لگے۔ اپنے سیاسی مخالف اردگان کی طرح اماموغلو بھی فٹ بال کے کھلاڑی ہیں۔ جوانی میں وہ اپنے شہر کے فٹ بال کلب طرابزون سپور میں بطور ایمیچور کھلاڑی کھیلتے بھی رہے ہیں۔ تعمیراتی شعبے میں ایک بزنس مین کے طور پر کام کرنے کے بعد 53 سالہ اکرم اماموغلو نے اس وقت سیاسی منظرنامے پر توجہ حاصل کی جب وہ میئر بنے۔ سن 2019 تک انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر آج وہ بلا شبہ صدر اردغان کے سب سے بڑے سیاسی حریف ہیں۔ ان کی اہلیہ دلیک اماموغلو بھی سوشل میڈیا پر اپنے متحرک موجودگی کے باعث کافی مقبول ہیں۔ وہ معذوروں کے لیے خیراتی کام اور انتخابی مہم کے دوران اپنے شوہر کی حمایت کرنے پر ایک مقبول شخصیت بن چکی ہیں۔ وہ بھی بحرہ اسود کے ساحلی علاقے میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت وہ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر رہی ہیں۔ اور اکرم اماموغلو ان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی ہزاروں لوگوں کی ریلی سے خطاب بھی کیا۔ تو یہ ہے ترکی کی صورتحال، اور مشرق وسطیٰ کی پہلے سے بہت ہی نازک صورتحال میں ترکی جس طرح کہ شام میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اپنے کرد کارڈ کو بھی کھیلا، ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا، اسد رژیم کو ٹیکل کیا، رشیا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا جو کہ پوٹن ان کا محسن تھا، لیکن سیاست میں کوئی کسی کا محسن نہیں ہوتا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ ملکوں کی سیاست میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے مفادات ہوتے ہیں، جو آپ کے مفاد کے ساتھ الائن کر جائے وہ آپ کا دوست ہے، جو کراس کر جائے، کلیش کر جائے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر دو ملک بالکل ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے دو بھائی، اور کسی دوسرے معاملے میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں جیسے جانی دشمن۔ ملکوں کی سیاست، عالمی سیاست اسی طریقے سے کام کیا کرتی ہے۔ سفارتی معاملات، بین الاقوامی چیزیں، یہ جو فورن افیئرز ہیں، یہ بڑا ٹرکی افیئر ہوتا ہے۔ بہرحال ملک کے اندر رجب طیب اردغان کو پہلی مرتبہ ایک اتنا تکڑا وہ جو اٹیمپٹڈ کو تھا، اس کے بعد اکرم اماموغلو کی صورت میں ایک بڑا تکڑا حریف ملا ہے، جو لگتا یہ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو گیو ہم اے رن فار ہز منی۔ لیٹس سی کیا بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، کیا اس دفعہ بھی طیب اردغان کامیاب ہو جائیں گے یا وقت تبدیل ہو گیا ہے اور اکرم اماموغلو ترکی کے نئے رہنما، نئے صدر کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ وقت بتائے گا، آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔